بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر پچھلی آیت میں آیت نمبر 34 میں تذکرہ ہوا تھا کہ بہت سے احبار اور رہبان ان کی اکثریت لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتی ہے، یعنی کہ لوگ جو مال ان کو صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے دیتے بجائے اس کے کہ وہ اس مال کو اس کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے، وہ اس کو خود ہی کھا لیا کرتے تھے، خود ہی اپنے استعمال میں لے آیا کرتے تھے. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں. یکنزون الذهب والفضة، یکنزون ذخیرہ کرتے ہیں، کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، الذهب والفضة سونے اور چاندی کو. ولا ينفقونها في سبيل الله، اور نہیں خرچ کرتے ان کو اللہ کے راستے میں. تو فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. یہ یوم یحمى علیہا کے بارے میں کل کس نے سوال کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے کس کا سوال. جی سر میں نے کیا تھا. اچھا چلیں، سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف، کسی لفظ کی طرف یا کسی پہلو کی طرف پڑھانے والے کا بھی دھیان نہیں ہوتا اور اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن کسی اچھے سوال سے اس کی توجہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف جاتی ہے، اور خود پڑھانے والے کو پھر اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے علماء سے اور تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے اس کے معنی میں. تو اسی لیے اچھے سوال جو ہوتے ہیں اور اچھے طلبہ، ماشاءاللہ اس دفعہ جیسے طلبہ سارے ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور پڑھانے کا بھی بہت مزہ آتا ہے. تو کل جب یہ پوچھا تھا آپ نے میرے سے تو میں اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا، لیکن میں خود بھی اس جواب پہ کچھ مطمئن نہیں تھا. تو پھر آج میں نے کچھ اساتذہ سے بھی پوچھا اور کچھ تفاسیر کے اندر بھی دیکھا. تو پہلے ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کس طرح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اصل میں جو یہ جو ہے یحمى علیہا، تو اس کا معنی ہم نے کیا تھا کہ ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. یہ جو اور علیہا کی جو ہا ضمیر ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے علیہا کے اندر، یہ لوٹ رہی ہے یا تو ان اموال کی طرف، اموال الناس بالباطل، یا پھر یہ لوٹ رہی ہے کنز کی طرف کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو اس سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کا خزانہ بنا لیتے ہیں. تو یہ جو یکنزونہ کے اندر کنز ہے، کنز اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یوم یحمى علیہا اصل میں یہ تھا یوم جس دن تحمى النار علیہا، یوم تحمى النار علیہا معنی کیا ہے کہ جس روز آگ کو گرم کیا جائے گا ان اموال پر یا اس خزانے پر. جو اس کا تعلق پچھلے جو کہا نا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. یہ دردناک عذاب جو ہے بعذاب علیم، یہ کب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی ناری، یہ جو یوم ہے یہ اس عذاب علیم کے لیے ظرف بن رہا ہے، یعنی کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں. وہ دردناک عذاب کب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا. ٹھیک ہے، تو یہ یوم کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو اصل میں یوم تحمى النار علیہا، کیونکہ بھڑکایا اور گرم کیا جاتا ہے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے.
اور علیہا ان چیزوں پر جو انہوں نے خزانے بنائے ہوئے ہیں، حرام کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس مال کے اوپر آگ کو بھڑکایا جائے گا تاکہ یہ جو اموال ہیں، یہ جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں یا سونا اور چاندی ہے، یہ اچھی طرح گرم ہو جائے، تو اس کے اوپر آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو اصل میں تھا یوم تحمى النار علیہا، پھر کیا یہ کہ النار کو حذف کر دیا گیا، جب کیونکہ النار جو ہے نا یہ مؤنث ہے، چونکہ النار مؤنث ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ تحمہ آیا تھا، چونکہ النار مؤنث ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ کیا آیا تھا، تحمہ مؤنث کا صیغہ آیا تھا۔ جب النار کو حذف کر دیا گیا تو پیچھے جو فعل بچ گیا، اس فعل کی پھر نسبت کر دی گئی علیہا کی طرف، پہلے فعل کی نسبت ہو رہی تھی النار کی طرف، لیکن پھر النار کو حذف کر دیا گیا اور فعل کی نسبت کی جار اور مجرور کی طرف۔ تو اب چونکہ جو مؤنث لفظ تھا جو النار ہے اب وہ حذف ہو چکا ہے، تو اسی لیے اب فعل جو ہے وہ مذکر کا صیغہ آ گیا، تو پھر اب یہ ہو گیا یوم یحمى علیہا، اور معنی وہی ہے کہ جب آگ کو بھڑکایا جائے گا علیہا، اس اس کنز کے اوپر، اس کنز کے اوپر، اس سونے اور چاندی کے اوپر جب آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور پھر آگے دوبارہ سے یہ بات کہہ دی کہ فی ناری جہنم، کہ یہ جو بھڑکایا جانا ہے، یہ جو آگ کو گرم کیا جائے گا ان سونے اور چاندی کے اوپر، تاکہ یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ گرم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ فی ناری جہنم، یہ کام بھی جہنم کے اندر ہوگا، یہ کام بھی جہنم کے اندر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے کیا کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، یہ جو اموال ہیں جو جن کو آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر اچھی طرح تپا لیا گیا اور گرم کر لیا گیا، ان کے ذریعے داغا جائے گا، تقوی بہا داغا جائے گا ان کے ذریعے، بہا ان اموال کے ذریعے، اس سونے اور چاندی کے ذریعے داغا جائے گا، کس کو، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ کل ہم نے ترجمہ پڑھا تھا۔ تو اصل میں ادھر کیا ہوا ہے یوم یحمى علیہا میں، یہ ہوا ہے کہ اصل میں تھا یوم تحمى النار علیہا، جب آگ بھڑکائی جائے گی اس خزانے کے اوپر، لیکن پھر النار جو لفظ ہے وہ حذف کر دیا گیا، اور جب النار لفظ حذف ہو گیا تو یہ فعل بھی مؤنث کے بجائے مذکر کا صیغہ آ گیا، اور اس کی نسبت جو ہے وہ علیہا کی طرف ہو رہی ہے۔ تو معنی اس کا وہی ہے کہ جب بھڑکایا جائے گا اس کنز کے اوپر، یہ ان کے حرام طریقے سے جمع کیے ہوئے مال کے اوپر آگ کو، اور پھر اس آگ کے ذریعے، ان گرم کیے ہوئے اموال کے ذریعے جو ہے وہ داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہاں پر ہم نے کیا نکالا تھا، یقال لہم، یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا جو وہ مال جو تم نے اکٹھا کیا تھا، لانفسکم اپنے لیے، تو فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اب چکھو ما کنتم تکنزون، یعنی کہ فذوقوا جزاء ما کنتم تکنزون، اس کا جو ہے نا اب تم بدلہ چکھو، اس تم نے جو اکٹھا کر رکھا تھا حرام طریقے سے مال اپنے پاس، اس کا اب مزہ چکھو۔ تو یہ ہے اس کا درست جواب۔ جی کچھ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب کا مہینوں کی تعداد کے اندر جو وہ گڑبڑ کرتے تھے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور اصل میں یہ اسی مضمون کا تسلسل ہے جو اہل کتاب کے برے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، جو اسباب ہیں ان سے قتال کرنے کے، یہ تمام کے تمام جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اہل کتاب کے اوصاف، یہ اصل میں ان سے قتال کے اسباب ہیں کہ ان سے قتال کیوں ضروری ہے، ان سے قتال کیوں کرنا چاہیے، تو ان کے جو جرائم ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 شہرن، 12 شہرن 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، مراد یہ ہے اللہ کے حکم میں، مہینوں کی تعداد کتنی ہے، 12 ہے اللہ کے حکم میں، فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں۔
اور اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس روز سے ہی ایسے ہے جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور ان میں سے منہا، اور ان 12 میں سے اربعۃ حرم، 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام ہے، جن کا احترام کرنا ضروری ہے. تو ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی درست راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم مت ظلم مت کرو فیہن، ان حرمت والے مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر. ظلم کس طرح مت کرو؟ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انفسکم سے مراد ہے تمہارے دوسرے جو بھائی ہیں یا دوسرے جو انسان ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو معنی کیا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر ظلم، زیادتی اور قتل و قتال سے باز رہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. کس طرح؟ گناہوں کے ذریعے. تو یہ دونوں معنی اس کے بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر معنی دوسرا کیا جاتا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنی جانوں پر ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں ظلم مت کرو، کیونکہ ان حرمت والے مہینوں کی جو حرمت ہے اور ان کا جو احترام ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں خاص طور پہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اور پھر کہا کہ وقاتل المشرکین کافۃ، اور قتال کرو سارے کے سارے مشرکین سے، کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ سارے کے سارے مل کر تمہارے سے قتال کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ جو ہے وہ متقین کو حاصل ہے. اس کے بعد یہ اوپر والی جو آیت ہے، آیت نمبر 36، اس کے اندر تو مہینوں کی تعداد بڑھانے کے اوپر رد تھا. یہ لوگ جب مہینوں کی تعداد بھی آگے پیچھے کرتے تھے تو تعداد بڑھا بھی دیتے تھے. بعض دفعہ سال جو ہے وہ ان کے نزدیک 13 مہینے کا ہوتا تھا، اور اس طرح کی چیزوں سے رمضان میں، اور رمضان اور ذوالحجہ وغیرہ حج کے ایام، وہ تمام کے تمام گڑبڑ ہو جاتے تھے. تو اس آیت کے اندر اس کے اوپر رد کیا اور ان کی اس قباحت کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہی ہے. اور اگلی آیت کے اندر ان کی ایک اور بری صفت کا تذکرہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے بھی کرتے تھے. ایک تو ہے کہ تعداد بڑھا دیتے تھے یا کم کر دیتے تھے، ایک یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کفر ہیں، دونوں چیزیں ہی کفر ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ انما النسیء، یہ جو بے شک نسی ہے، نسی یہ ان کی اس رسم کا نام تھا، اور معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا، کسی چیز کو مؤخر کرنا، لیٹ کرنا، آگے کر دینا. اسی لیے ادھار کو بھی نسا کہا جاتا ہے. تو انما النسیء، بے شک جو نسی ہے وہ کیا ہے؟ زیادۃ فی الکفر، وہ کفر میں اضافہ ہے، کفر میں اضافہ ہے. یعنی کہ یہ لوگ تو پہلے بھی کافر ہیں، پہلے بھی ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح کی حرکت کر کے اپنے کفر میں اور اضافہ کرتے ہیں. اور یضل بہ الذین کفروا، اور گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں. اس نسی کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، اپنی گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں اس حرکت کے ذریعے. اور یہ کرتے کیا ہے؟ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اسے 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور حرام کر دیتے ہیں 1 سال. کبھی ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، اور کبھی اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں جب ان کا دل چاہے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو حرمت والے 3 مسلسل مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو اب یہ 3 مہینے مسلسل ان لوگوں کے لیے قتال سے رکنا اور چوری ڈاکے سے رکنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے رکنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو پھر یہ کرتے یہ تھے کہ جب حج کے موقع پہ یہ منی سے واپس جاتے تو ایک شخص تھا بنو کنانا کا، وہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا اور وہ پھر اعلان کر دیتا کہ اس دفعہ جو ہے وہ حرمت کا مہینہ جو ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے ذوالحجہ، اور اس کے بعد جو محرم ہے، محرم آگے کر دیا گیا ہے، محرم پیچھے کر دیا گیا. تو اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. تو ان کی تعداد کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ تعداد 4 پوری کریں، لیکن ان کے وصف کو تبدیل کر دیتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیواطئوا، تاکہ یہ موافقت کر لیں،
عدت ما حرم اللہ، گنتی ان مہینوں کی کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی کہ گنتی کا بڑا خیال تھا، گنتی اللہ نے 4 مہینوں کو حرام کیا ہے، اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، تو اس بات کی بڑی فکر ہے کہ کہیں ہم 3 مہینوں کو حرمت والا نہ کر دیں یا 4 سے زیادہ نہ ہو جائیں. لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے جن مہینوں کو حرمت والا بنایا ہم بھی انہیں ہی حرمت والا تسلیم کریں. گنتی کی تو پرواہ ہے، عدد کی تو پرواہ ہے، لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے مہینے کو بڑھا لیں گے یا مہینہ کوئی اور مہینہ جو ہے وہ حرمت والا بنا لیں گے، تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ حلال کر لیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس چیز کی حرمت کو پامال کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے. تو ان کا یہ جو فعل ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے مزین بنا دیا گیا ہے ان کے برے اعمال کو، ان کے لیے شیطان نے مزین بنا دیا ہے ان کے برے اعمال کو. اور واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا، اور چاہے وہ اس کا عدد میں تبدیلی نہ ہو، اس کے وصف میں ہی تبدیلی ہو، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو یہ جو ہے یہ ان کا دوسرا جرم تھا. تو یہ پورا جو حصہ تھا اس کے اندر کیا تذکرہ ہوا ہے، اس کے اندر اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا گیا ہے. یہ حصہ شروع ہوا تھا آیت نمبر 29 سے، اگر آپ کو یاد ہو تو آیت نمبر 29 سے ہم نے کہا تھا کہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس کے اندر اہل کتاب سے قتال کا حکم اور اس کی وجوہات، اور اہل کتاب کے جو معائب ہیں، عیوب ہیں، ان کے برے اوصاف ہیں وہ تذکرہ ہوں گے. تو کہا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یہ یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر آگے جو ہے وہ ان کے برے اوصاف اور برے اعمال جو ہے وہ بیان کیے، یہاں تک کہ آیت نمبر 37 پر آ کے جو ہے یہ باب ختم ہوا. اس سے جو اگلا باب ہے آیت نمبر 38 سے جو باب شروع ہو رہا ہے اس کے اندر، اور یہ آیت نمبر 99 تک جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ منافقین کے عیوب ذکر ہیں، اور اسی طرح منافقین کے لیے مختلف طرح سے وعید ہے. منافقین کے عیوب ہیں اور منافقین کے لیے وعید جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جنگ تبوک کے واقعے کا بھی تذکرہ ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ منافقین کی کئی قسم کی اوصاف جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے یہ کہا جائے کہ انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے نکلو، تو اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف چپک جاتے ہو، زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو. اب ادھر اثاقلتم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ سستی کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہنا، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے بوجھل پن کی وجہ سے، اور الی الارض، ارض سے مراد ہے سامان دنیا، دنیا کے سامان کی وجہ سے تم دنیا کے سامان کے ساتھ رکے رہنے کو پسند کرتے ہو، اس کی طرف جو ہے وہ تم مائل ہو جاتے ہو اور جہاد کو چھوڑ دیتے ہو. تو مالکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے ایسا کہا جاتا ہے تم ایسا کرتے ہو کہ تم دنیا کے سامان کی طرف مائل ہو جاتے ہو. تو ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، من الآخرتی، یعنی بدل الآخرتی، مقابل الآخرتی، یہاں پر من جو ہے وہ مقابل کے معنی میں ہے. کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ اچھا اگر ایسا ہے تو سنو کہ فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے مزہ دنیا کی زندگی کا، نہیں ہے سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی ای فی مقابل الآخرتی. اب دیکھیے یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے مقابل کے لیے، بدلے کے لیے، یہاں پر جو ہے یہ فی استعمال ہو رہا ہے مقابل میں، کہ فما متاع الحیات الدنیا فی مقابل الآخرتی. ٹھیک ہے، تو جو نہیں ہے فما، نہیں ہے متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مزہ، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، مگر کیا ہے، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے. دنیا کی زندگی کا فائدہ، دنیا کی زندگی کا مزہ
آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم آخرت کی زندگی کے فائدے پر دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو، آخرت کی زندگی کے فائدے پر دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے بعد وعید ہے، اور اس میں تخویف دنیاوی بھی ہے اگلی آیت میں، الا تنفروا میں تخویف دنیاوی ہے جہاد چھوڑنے پر۔ جہاد چھوڑنے پر کیا ہوگا، اگر جہاد چھوڑو گے تو کیا ہوگا، الا تنفروا، اور اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا، تخویف، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعذبکم، وہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، ایسا عذاب جو دردناک ہوگا۔ اور کیا ہوگا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا ایک دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، تمہارے سے اللہ تعالیٰ دوسری قوم بدل دے گا، یعنی کہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہیں عذاب علیم دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ تمہارے سے اور کسی اور قوم کو تبدیل کر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر تخویف دنیاوی تھی، اور کیا تھا، تخویف دنیاوی کس چیز پر تھی، ترک جہاد پر، اور دو طریقوں سے تخویف تھی، دو طریقوں سے ڈرایا، ایک چیز تھی یعذبکم عذابا علیما، اور دوسری چیز تھی یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے ایک دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہوگی، اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ تسلی بھی ہے، اس آیت کے اندر تسلی بھی ہے اور تذکرہ ہے ایک واقعے کا، اور وہ واقعہ کیا ہے وہ دیکھیے، الا تنصروہ، اگر تم نصرت نہیں کرو گے اللہ کے نبی کی، اگر تم اس نبی کی نصرت نہیں کرو گے، اگر تم اس کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، اگر تم اس کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرو گے، تو فقد نصرہ اللہ، تو اصل میں یہ جو ہے نا الا، یہ اصل میں ان اور لا ہے، الا اصل میں ان اور لا ہے، ان پلس لا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نون اور لام ہے، نون کو بھی لام کر دیا اور پھر لام کا لام میں ادغام ہو گیا، تو یہ الا بن گیا، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ ان اور لا ہے، تو یہ ان چونکہ شرطیہ ہوتا ہے تو اس کو جواب شرط کی ضرورت ہوتی ہے، تو اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ ان لا تنصروہ، ان لا تنصروہ فاللہ کفیلہ، فاللہ کفیلہ، یا فاللہ متکفل بہ، فاللہ کفیلہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کا کارساز ہے، اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کی مدد کرے گا، فقد نصرہ اللہ، اور اللہ نے یقیناً اس کی مدد کی بھی ہے، یقیناً اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی بھی ہے، کب کی ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت کے جب اخرجہ، نکال دیا تھا اس نبی کو، الذین کفروا، ان لوگوں نے جو کافر ہیں، اور اس حال میں نکال دیا تھا کہ ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، دو میں سے دوسرا تھا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا، معنی یہ کہ دو لوگ تھے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نبی تھے، اور یہ از سے ہی بدل ہے، یہ معاملہ ہوا کہاں پر، از ہما فی الغاری، اور جب وہ دونوں کہاں پر تھے، فی الغاری، ایک غار میں تھے، اور از یقول لصاحبہ، اور جب اس نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے اور اپنے ساتھی سے کہا، کیا کہا، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اپنی معیت خاصہ کے ذریعے، اور پھر کیا ہوا، اس نے جب اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کر دی، علیہ ابو بکر پر، اس صاحب پر اللہ نے اپنی سکینت نازل کر دی، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے اپنے نبی کی نصرت کی اور اپنے نبی کو مضبوط کیا، ان کی مدد کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں کے ذریعے کہ لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو،
اور کیا کیا؟ وجعل کلمۃ الذین، وجعل اور بنا دیا اللہ نے، کلمۃ الذین کفروا ان لوگوں کا کلمہ جو لوگ کافر ہیں، اس کو کیا بنا دیا؟ السفلا پست بنا دیا، اس کو پست بنا دیا، اس کو نیچے کر دیا، اور وکلمۃ اللہ اور اللہ کا کلمہ ہی العلیا وہی ہے جو بلندی والا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ یہ جو پہلے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت عذاب دے گا، تو اس سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ شاید اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہماری ضرورت ہے، شاید اللہ کے رسول کو ہماری ضرورت ہے، تبھی تو جہاد پر اتنی ترغیب دی جا رہی ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر جہاد نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اگر جہاد نہیں کرو گے تو عذاب علیم ملے گا، اگر جہاد نہیں کرو گے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم سے تبدیل کر دے گا۔ تو شاید اللہ اور اس کے رسول کو ہماری ضرورت ہے، شاید وہ ہمارے محتاج ہیں، تو اسی لیے کہا کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم اس نبی کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد نہیں کرو گے تو اس نبی کا کچھ تم نقصان نہیں کرو گے، تم اس نبی کا تو کچھ نقصان نہیں کرو گے، کیوں نقصان نہیں کرو گے؟ کیونکہ اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے بالکل کافی ہے، اور اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے بالکل کافی ہے، اور اس سے پہلے بھی تو اللہ نے اس کی مدد کی، جب تم میں سے کوئی بھی ادھر موجود نہیں تھا، اور وہ کب کی؟ وہ اس وقت کی جب وہ غار کے اندر تھے، اور وہ دو لوگ تھے، اور جب وہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پریشان تھے کہ کہیں کافر ان کو پا نہ لیں، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت بھی ان کو اللہ کی معیت پر، اللہ کی نصرت پر یقین تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ابو بکر پر سکینت نازل کی، اپنے نبی کی نصرت کی، اور ایسے جنود کے ذریعے، ایسے فوجیوں اور ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور دین کا کلمہ جو ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے اس کو بلند کیا، اور کفر کے جو ارادے تھے اور کفر کے جو اقوال اور اعمال تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پست کر دیا اور نچلا کر دیا۔ تو واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ جو واقعہ ہے وہ تو یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو ہجرت کا واقعہ ہے، لیکن ایک چیز جو اس آیت کے اندر ویسے تو اس آیت کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، لیکن ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، یہ جو ہے یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور ان کی صحبت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کے اوپر قرآنی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار جو ہے وہ اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اور کیا ہے؟ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول ہے وہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور جہاد نہ کرنے پر وعید سنائی جا رہی ہے اور جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب مت لے لینا کہ دراصل شاید اس نبی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر تم اس کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرضیت قتال کا تذکرہ کیا، ہر حال میں فرضیت قتال کا تذکرہ کیا، اور کہا انفروا خفافا وثقالا، اور نکلو خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں نکلو۔ اس کے مختلف معنی کیے ہیں مفسرین نے، تقریباً 10 اقوال ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ خفافاً کم اسلحہ ہو، یا ثقالاً زیادہ اسلحہ ہو، اسلحہ کم ہو یا زیادہ نکلو، اسلحہ چھوٹا ہو یا بڑا پھر بھی نکلو، اگر غریب ہو خفافاً مال نہیں ہے تب بھی نکلو، ثقالاً مالدار ہو اس وقت بھی نکلو، خفافاً اولاد والے ہو اولاد نہیں ہے اس وقت بھی نکلو، ثقالاً اگر عیالدار ہو اہل اولاد ہے اس وقت بھی نکلو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ خفافاً کمزور جسم ہو اس وقت بھی نکلو، ثقالاً اگر مضبوط جسم ہو اس وقت بھی نکلو۔ تو بہرحال مختلف معنی کیے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا یہی ہے کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ ہاں اس میں سے بیمار اور وہ معذور شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت دی ہے، اور اسی طرح عورتیں بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو، اور کیا کرو؟ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔
یہاں پر بھی اموالکم کو مقدم کیا ہے انفسکم پہ، کیونکہ اموال کی ضرورت جانوں سے بھی زیادہ رہتی ہے، بلکہ اگر اموال نہ ہو تو خالی نفوس جو ہیں وہ بھی جہاد شاید نہ کر پائیں، کیونکہ جہاد کے لیے اموال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ ذالکم، تمہارا یہ نکلنا اللہ کے راستے میں، خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر منافقین کے لیے وعید ہے اور ان کے ایک اور عیب کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لو کان عرضا قریبا، اگر یہ آسانی سے حاصل ہو جانے والا سامان دنیا ہوتا، عرضا قریبا، آسانی سے حاصل ہو جانے والا سامان، اگر یہ آسانی سے حاصل ہو جانے والا سامان ہوتا، وسفرن قاصدن، اور درمیانہ سا سفر ہوتا، تو لتبعوک، تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، ضرور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ پر چلے جاتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ نکلو، تو مسلمان تو جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے، لیکن جو منافقین تھے ان کے لیے نکلنا مشکل تھا ان کے لیے، کیونکہ منافقین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاد۔ تو موسم بھی سخت گرمی کا تھا، سفر بھی تقریباً 800 کلومیٹر مدینہ سے تبوک، اور اسی طرح مال غنیمت کا ہاتھ لگنا بھی مشکل تھا، کیونکہ مد مقابل جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے دشمن جنگجو لوگ تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی تھا کہ مدینے میں اس وقت جو ہے وہ فصلیں بالکل تیار ہو چکی تھیں، جو باغات ہیں وہ بالکل پک چکے تھے، اور ایسا وقت تھا کہ جس وقت لوگوں کو اپنے باغات کے پھل وغیرہ توڑنے ہوتے ہیں، یا اپنے باغات کے جو باقی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس موقع پہ اکٹھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی سفر ہوتا، یا آسانی سے مال غنیمت مل جانے کی امید ہوتی، تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور ہو گئی ہے ان پر مسافت، ان پر جو مسافت ہے وہ ان پر دور پڑ گیا، ان کے لیے مسافت بہت دور ان کو لگ رہی ہے۔ اچھا، اب جب آپ واپس آئیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ آیات چونکہ اس موقع پہ اتری ہیں، تبوک کے موقع پہ، تو وہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی قسمیں کھا کے، حلف کھا کے آپ کو یقین دلائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قسمیں کھا کے یقین دلائیں گے کہ بس یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، بس استطاعت نہیں تھی، نہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو جھوٹی قسمیں کھانا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہلکون انفسہم، اور واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ کو تو علم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ کو تو علم ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اللہ آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی ان میں سے بعض کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ الذین صدقوا، جو صادق ہیں اپنے ایمان میں، جو مخلص ہیں، جن کے اندر صدق ہے، جو مومنین ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے منافقین کو، جھوٹوں کو، جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے کچھ لوگوں کو ان کے اجازت مانگنے پر اجازت دے دی تھی پیچھے رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تو یہ کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس لیے نہیں تھی کہ اس وقت تک جو ہے وہ اس چیز سے منع نہیں کیا تھا، اس وقت تک اس چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ اگر پہلے منع کیا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسا نہ کرتے، لیکن چونکہ اس وقت تک منع نہیں کیا تھا، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں تھی۔ تو کہا کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، ان کے پیچھے رہنے کی اجازت مانگنے پر اجازت نہ دیتے، تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا، بالکل کھل کر سامنے آ جاتا کہ کون منافقین ہے اور کون جو ہے وہ مخلص صادق مسلمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اس طرح کی اجازت نہیں مانگتے کہ جہاد کا موقع ہو اور مسلمانوں کو ضرورت ہو اور اللہ کا نبی جو ہے وہ اپیل کر رہا ہو کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں. تو مومن جو ہوتے ہیں وہ ایسے موقعوں پہ چھٹی لینے کے لیے اور رخصت لینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں موقع مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستأذنوا کا. جی دانیال بھائی موجود ہیں کلاس میں؟ نہیں، دانیال بھائی میرا خیال ہے آج نہیں ہے. اچھا چلیے، کوئی اور بتائے گا کہ یستأذنوا کا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی حمزہ زال نون. جی شاباش، بارک اللہ فیک. اب آپ ہی یہ بتائیے کہ باب استفعال کے اندر ہے یہ نا، باب استفعال، تو اس وجہ سے اس کا کیا معنی بن رہا ہے؟ وہ اجازت مانگتے آپ سے. جی یستأذنوا کا یہ لا بھی ساتھ ہے نا، تو لا کا بھی معنی کریں ساتھ. وہ لا کا تو نہیں ہوگا نا. ہاں جی، لا یستأذنوا کا اجازت نہیں، وہ نہیں اجازت مانگتے آپ نہیں سے. آپ ہاں سے. جی بالکل بالکل، جی. بارک اللہ فیک. دراصل اس دن دانیال بھائی نے یہ بات کی تھی نا باب استفعال کے حوالے سے، تو وہ چونکہ وہ آیا باب استفعال آیا تو میرے ذہن میں آ گیا. اب دیکھیے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ ذال نون، اذن. اور یہ ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اجازت کے معنی میں، اذن. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اذن باریابی، یا اذن کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی عموماً استعمال ہوتا ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو. جس طرح بعض نعتوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا اردو کے اندر ایک عام لفظ ہے اذن، اور اسی معنی میں اجازت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. تو جب باب استفعال سے آیا تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کرنا. ٹھیک ہے، اذن اجازت، اور یستأذنوا کا استئذان، استأذن یستأذن استئذانا، تو معنی کیا ہو گیا؟ اجازت طلب کرنا. یہ اس آیت کے اندر بہرحال ایمان والوں کی صفات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله علیم بالمتقین. لا يستأذنك آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے کون؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز سے رخصت نہیں مانگتے، کس چیز سے چھٹی نہیں مانگتے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس چیز سے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں. تو پھر یہ اجازت مانگتا کون ہے؟ یہ اجازت کون مانگتا ہے؟ تو کہا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ جہاد چھوڑنے کی اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہا کہ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ریب جو ہوتا ہے، ریب یہ شک سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو ورتابت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ سخت شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور یہ اپنے شک میں ہی متردد ہیں. ابھی تک ان کا یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ ایمان کا ساتھ دیں یا کفر کا ساتھ دیں، اسلام کا ساتھ دیں یا کفار کا ساتھ دیں. تو اصل میں یہ جو چھٹی مانگنے والے اور جہاد کے موقع پہ آ کر اللہ کے نبی کو بہانے بتانے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگنے والے، یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو کہ منافقین ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ جو پیچھے کہا نا کہ حتی تعلم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ اس کی تفصیل ہے. اگلی دو آیات میں اس کی تفصیل ہے. آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون الذین صدقوا ہے، اور آپ دیکھ لیتے کہ کون الکاذبین ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو الذین صدقوا، الذین صدقوا کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. یہ جو پوری آیت ہے یہ الذین صدقوا کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت الذین صدقوا کی تفسیر ہے. اور جو الکاذبین ہے، الکاذبین کی تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے انما یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. تو اصل میں یہاں پر جو صدقوا سے مراد وہ عام سچ بولنا اپنے روزمرہ کے معاملات میں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے الذین صدقوا فی دعوی ایمانہم،
وہ لوگ جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لوگ جو اپنے دعوے ایمان میں جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان والے اور منافقین میں فرق ہو جاتا. اگر آپ اجازت نہ دیتے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کون لوگ ہیں جو جہاد پر آپ کے ساتھ جانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو جہاد سے پیچھے رہتے ہیں. تو آپ کے لیے بالکل واضح ہو جاتا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. جی کوئی سوال وغیرہ ہیں تو بتائیے. جی کوئی سوال نہیں آج؟ عرفان قیوم بھائی. جی سر. میں نے کہا کوئی نہیں سر، سوال. کوئی سوال نہیں ابھی. اچھا آج تو کوئی جنگی موضوعات ہے، میں نے کہا شاید آج آپ کوئی سوال کریں گے. فی الحال تو بھی سر کوئی یعنی کہ چلیں سوال جی پیدا نہیں ہو. اکمل بھائی. آیت نمبر 40 میں اللہ پاک مدد کا بتا رہے ہیں جی جی غار ہرا میں جو کی تھی، تو اس میں جو لشکروں کا کہا گیا ہے وہ مدد کس طرح ہے؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا جنود، بجنود لم تروها لا يعلم جنود ربك الا هو. اللہ تعالیٰ کے لشکر جو ہے نا، اس سے مراد یہی وہ والے لشکر نہیں ہوتے کہ پوری ایک صف آ رہی ہے اور انہوں نے اسلحہ جو پہنا ہوا ہے یا فرشتے اتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لشکروں سے صرف یہ مراد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لشکر مختلف طرح کے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکینت کا اترنا ہے، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے کفار کو شکست دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بعض دوسری مخلوقات کے ذریعے، چاہے وہ حیوانات میں سے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ پرندوں میں سے ہوں. مطلب مثال کے طور پہ جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے، اس کے اندر جو واقعہ ہوا وہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لشکر جو ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں. تو ادھر جو ہے وہ مراد سکون اور اطمینان بھی ہو سکتا ہے، اور ادھر مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر پر مطلع ہونے سے منع کیا، روکے رکھا، حالانکہ وہ بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مطلع نہیں ہونے دیا. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی جی بالکل. وہ یعنی کہ مکری نے جالا بھی بنایا تھا. ہاں اس طرح وہ بھی کئی اسی میں واقعات ہیں اس طرح کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لشکر، تو پھر اللہ کے، یہ تو خود قرآن میں ہے کہ لا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے تمہارے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ بعض دفعہ جو ہے جس طرح اب یہاں پر سکینت کا تذکرہ آیا ہے، سکینت کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے نا، یہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ. تو یہ سکینت جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے لشکروں میں سے ایک لشکر. تو اب اسی سے ایک متعلقہ بات ہے، میں وہ کر دیتا ہوں شاید فائدہ ہو کسی کو. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر گھبراہٹ بہت زیادہ طاری ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کے اوپر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو جو ہے وہ یعنی کہ مختلف طرح کی اس کے دل کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں کہ جس میں اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرے. تو سکینت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 6 آیات ہیں جن کے اندر سکینت کا تذکرہ کیا ہے. تو علماء کا یہ معمول رہا ہے، کئی اللہ والوں کا، جن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی معمول ان کے شاگرد نے بھی نقل کیا ہے، انہوں نے خود بھی تذکرہ کیا ہے اس کا، اور بھی کئی نیک لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ان آیات سکینت کی کثرت سے قرات کرتے تھے، ان کا ورد کرتے تھے، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے جو ہے وہ دل کے اوپر سکینت اور اطمینان جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی شفا ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہی جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے، اس کے اندر سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے. لیکن خاص طور پہ یہ 6 آیات جو ان کو آیات سکینت کہا جاتا ہے، ان کا انسان کو ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کبھی کبھی، اور خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب دل کے اوپر کسی وجہ سے پریشانی کی کیفیت طاری ہو، جب دل کے اوپر گھبراہٹ اور ٹینشن یا کوئی اور ایسی کیفیت جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان کی ضرورت محسوس ہو، تو ان مواقع پہ ان آیات کا ورد جو ہے وہ بڑا ہی مجرب ہے. اگین یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو، ایسا حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں شامل ہے کہ انسان قرآن سے اپنا علاج کرے. تو یہ چونکہ قرآن کی آیات ہیں اور ان میں ایک مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے،
تو انسان جب ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا جو ہے وہ قلب پر نزول ہوتا ہے. تو اگر آپ تجربہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس بات کا آپ مشاہدہ کر لیں گے. جی بالکل. بعض اوقات انسان کو کوئی غم آتا ہے تو بس انسان اس غم سے نکل ہی نہیں پاتا. ایسا کافی ہوتا ہے، بڑا بالکل لمبے ایسے عرصے ہوتا ہے، تک. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، خاص طور پہ یہ آیات سکینت میں نے آپ کو جس طرح بتائیں، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے، عجیب تاثیر ہے اس کی ایسے مواقع پہ. تو اس کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے انسان کو ایسے موقع پہ. اور آیات سکینت، یہ اس آیت کی مناسبت سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. اگر آپ کو ان کا مجموعہ چاہیے ہو شروع تو میں کسی نے سوال کیا تھا آیات سکینہ کا. کب کیا تھا؟ آج؟ نہیں، شروع میں جب کلاس ہماری شروع ہوئی تھی. آج نہیں، یہ درس نظامی کے شروع میں کسی نے کیا تھا. اچھا. سر وہ شاید فقہ آپ. کے لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی کیا اتھینٹسٹی ہے، میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا. نہیں، تو میرے سے نہیں انہوں ہوا نے تھا. ان کے علم میں ہاں جی، ان کے علم میں نہیں تھا سر. فواد کے علم میں نہیں تھا. اچھا. تو چلیے، آج انہیں بھی پتا چل گیا. میں نا گروپ کے اندر بھیج دوں گا. اس حوالے سے ایک لنک ہے میرے پاس، اس میں اسلام کیو اے کا لنک ہے میرے پاس ایک، شاید دیکھ کے تو گروپ میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا. تو اصل میں اس کے اندر جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کا سنت ہونے کا اعتقاد رکھ کے ہم نہیں پڑھتے. ہم اس کو سنت ہونے کا اعتقاد رکھ کے نہیں پڑھتے. ہم اس کو اس اعتقاد سے پڑھتے ہیں کہ اذکار کے اندر جو ہے وہ وسعت اس اعتبار سے ہے کہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کو اپنے یعنی کہ علماء کے مختلف تجربے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے، تو اس کو وہی سمجھ کر اسے پڑھتے ہیں. اس کی سنیت کا اعتقاد رکھ کے نہیں پڑھا جاتا. اور چونکہ قرآن کی آیات ہیں اور قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا ہی شفا ہے، پورے کا پورا ہی جو ہے وہ اس کے اندر علاج بھی ہے، اس کے اندر اطمینان اور سکون بھی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ جو لوگ جنات کا یا جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں تو وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں جن کے اندر جنات کا، جن کے اندر جادو کے باطل ہونے کا، جادو کے ٹوٹ جانے کا تذکرہ ہے. ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس مریض کو شفا دے دیتا ہے. تو چونکہ وہ معنوی مناسبت ہوتی ہے آیات کے مضمون میں اور مریض کی حالت میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے دیتا ہے. اصل شفا اللہ کی طرف سے ہے. جی نور ہیرا پوچھیں آپ. سر میں نے اس وقت بھی کوشچن اسی لیے کیا تھا، میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اب جس طرح آپ نے ڈسکس کیا اہل علم تو جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے ایک مطلب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ویسے اس طرح سے مسنون نہیں ہے، لیکن جس طرح اس میں ایک معنی آ رہا ہے وہ ایک اپنے مطلب ان کی سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن عام جنرل پبلک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جس طرح وظائف کے طور پہ بنا لیتے ہیں، اور جس طرح مطلب مجھے یوں فیلنگز آئیں کہ جس طرح ایک نئی بدعت ایجاد کرنے کی جس طرح ایسا فیل ہوتا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پھر اس چیز کو پبلکلی مطلب کس طرح ان کو سمجھایا جائے کہ یہ بالکل ایک وظیفہ ٹائپ چیز نہ کنسیڈر کر لی جائے، یا صرف اصل میں اسی دیکھیں، پہ میں آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا، آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور اس کو اس کے معانی سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن وہ اس کا تکرار کر رہا ہے، اس کو دہرا رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ تاثیر سے خالی نہیں ہے. اس کی برکات اس وقت بھی حاصل ہوتی ہیں. اب اگین میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سمجھنے کی اہمیت نہیں ہے یا اس کا مقصد تدبر نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ عمل کے لیے اترا ہے، تدبر کے لیے اترا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل درست ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر بذات خود بھی تاثیر موجود ہے. اس کلام کے اندر بذات خود بھی تاثیر موجود ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کا ورد کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کو پڑھتا ہے اور وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، تب بھی وہ اس کی تاثیر سے محروم نہیں رہتا، تب بھی اس کی جو برکت ہے، اس کی برکات ہیں، ان سے وہ محروم نہیں رہتا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات کو کرنے کا بھی ایک محل ہوتا ہے. میں نے اب یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کیونکہ یہ ایک ہماری کلاس ہے، یہ درس نہیں ہے، یہ کلاس ہے.
اور درس میں اور کلاس میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ درس کے اندر آپ کی بات کو سننے والے لوگ کون ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی بات کو بڑے طریقوں سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، بلکہ اگر ہماری مساجد کے اندر تو یہ ماحول ہے کہ اگر میں کسی مسجد کے اندر یہ بات کروں تو شاید مسجد والے جو ہے وہ مجھے وہاں سے نکلنے بھی نہ دیں، تو مطلب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس چیز کو دوسری طرح سے لیں. لیکن بہرحال اگر ہم کسی بندے کو یہ بات بتاتے بھی ہیں تو اس چیز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کے، سنت کا اعتقاد رکھ کے اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ویسے ایک تجربہ ہے علماء کا، اور جو ہے وہ علاج کے باب سے ہے. علاج کے اندر، علاج کا جو باب ہے وہ واسع ہے، علاج کے باب میں وسعت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے کچھ زمانہ جاہلیت کے کچھ دم ہیں. میرا خیال ہے آمنہ کس بہن نے سوال کیا تھا؟ نور ہیرا. آپ یہ ذرا توجہ سے یہ سنیے گا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمارے زمانہ جاہلیت کے کچھ دم ہیں جن کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ذریعے علاج کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ان میں شرکیہ کلمات نہ ہو تو ان کے ساتھ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معلوم یکن شرکن، اس کے ذریعے رقیہ کر لیا کرو جب تک اس میں شرک نہ ہو. آپ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ قرآن کی آیات کا نہیں پوچھا صحابہ نے، قرآن کی آیات کا نہیں پوچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کر لیا کریں، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے کچھ دم ہیں، زمانہ جاہلیت کے کچھ دم ہیں جن کے ذریعے ہم علاج کیا کرتے تھے، تو کیا ہم ان سے دم کر لیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جب تک اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو تم ان کے ذریعے دم کر لیا کرو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو علاج کا باب ہے اس میں وسعت ہے، علاج کے باب میں وسعت ہے. اسی طرح اوراد اور اذکار جو ہیں ان کے اندر کچھ حد تک ہمارا یہ ذہن ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر کچھ وسعت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ اساتذہ اور ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ وسعت موجود ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے وہ اس قدر وہ نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر. تو اس باب سے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان آیات کو اگر ہم پڑھیں تو یعنی کہ علاج کے باب سے، اور اس کو سنت نہ سمجھتے ہوئے ویسے اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے سر میں مزید تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہتی ہوں، یہ نہیں کہ میں اختلاف کر رہی ہوں، نہیں لیکن اب اختلاف بھی کر مجھے سکتی ہیں، خود کوئی بات نہیں شرح ہے. صدر نہیں ہو رہا ہے اس چیز پر. میں چاہتی ہوں کہ جو چیز واضح ہے وہ واضح ہو جائے میرے لیے. جی جی تو بالکل. آپ کا اگر شرح صدر نہیں ہو رہا نا تو آپ اس پر اکتفا کریں جو چیزیں سنت میں وارد ہوئی ہیں، آپ اس پر اکتفا کریں جو چیزیں سنت میں وارد ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے اندر کفایت ہے، ان کے اندر کفایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ضروری ہے، یہ تو ایک تجربہ ہے، اور میں نے بھی اسی طرح میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ علماء کا تجربہ ہے، علماء کا، اللہ والوں کا عمل ہے، اور خود میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ میرے ذہن میں آتا ہے جب میں ڈفرینٹ اسکالرس کو دیکھتی ہوں تو جو اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، مطلب جن کے لیکچرز میں نے سنے، تو مجھے ایک دفعہ تو لگتا ہے کہ یہ چیز درست ہے، پھر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو میں اس کنفیوژن میں ابھی تک ہوں، اور میں ابھی تک یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں ہے. اس لیے میں ابھی اس چیز پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں جی جی کہ اگر یہ بتائیے. چیز ڈسکس ہو ہی گئی ہے تو جی جی میں نے کتاب التوحید کے لیکچرز سنے تھے، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ام حانی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے تھے اس کے لیے کہ وہ اپنا ثواب بڑھا سکیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ کسی مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر ان الفاظ کو ریپیٹ کر رہے ہیں، کوانٹٹی مطلب 100 ٹائمز ہی پڑھ رہے ہیں وہ اس کو، لیکن وہ اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں. تو ان صحابی نے کہا کہ تم نے بدعت اختیار کی. تو اب مجھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جب میں اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ ویسے تو عام روٹین میں ایک چیز کو اختیار کرنا، اپنے اس میں لانا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب لوگ اس کو صرف اتنا زیادہ پبلکلی اس چیز کو ایک طرح سے ایک وظیفہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو کس طرح ہم جسٹیفائی کریں کہ یہ بدعت نہیں ہے یا بدعت ہے؟
دیکھیں یہ اگر چیز تو نہیں کوئی سمجھ بندہ اس کی سنیت کا اعتقاد رکھ رہا ہے نا، تو وہ تو واقعتاً بدعت ہے. اگر وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی واقعتاً کوئی مشروع چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، تو پھر تو واقعتاً یہ بدعت ہے. لیکن ہم جو ہے وہ مطلب جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا جو صحیح علماء میں سے جو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس کو اس درجے میں جو ہے وہ درجہ نہیں دیتے کہ اس کو جو ہے وہ ہم سنت سمجھ کے پڑھیں. تو بہرحال یہ فرق موجود ہے. باقی اگر کوئی اس کو بھی وہ حیثیت دے دے جو مسنون دعاؤں کی حیثیت ہے یا جو مشروع دعاؤں کی حیثیت ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی کے اندر آ جائے گا. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو قرآن پاک کی تقسیم ہے، قرآن پاک کی تقسیم ہے، 30 پارے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی آج ہم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، یا روزانہ 2 پارے مثال کے طور پہ تلاوت کرتے ہیں. اب یہ جو مقدار کا تعین ہے، مقدار کا تعین ہے، یہ نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہ اللہ کے رسول نے کیا. یہ تعین مقدار کا نہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو اب یہ جو مقدار کا تعین ہے، اس کو کوئی بھی پوری امت میں بدعت نہیں کہتا. پوری امت میں اس کو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا، کیونکہ یہ ایک انتظامی چیز ہے. تو یہ ایک انتظامی چیز ہے. تو جس طرح انتظامی معاملات کے اندر انتظامی چیز اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ 30 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں، وہ اس ترتیب سے جو ہے وہ روزانہ اتنا حصہ پڑھ کر قرآن ختم کر لیں. تو اسی طرح 7 منزلیں ہیں، 7 منزلوں کے اندر قرآن پاک کی تقسیم ہے کہ جو لوگ 7 دنوں میں قرآن مکمل کرنا چاہیں وہ 7 دنوں میں مکمل کر لیں. تو جس طرح انتظامی نوعیت کے معاملات کے اندر وسعت ہے نا، اسی طرح اگر کسی چیز کو بطور علاج جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی وسعت ہے. میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو وہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اوراد سے بھی رقیہ کرنے کی اجازت دے دی جو کہ نہ قرآن تھے نہ حدیث تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے دم کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے بھی دم کر لیا کرو اگر اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو. تو اگر علاج کی غرض سے زمانہ جاہلیت کے اوراد کا استعمال درست ہے، اگر علاج کی غرض سے زمانہ جاہلیت کے اوراد کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کتاب اللہ جو کہ بذات خود شفا ہے، اس کی آیات کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی آیات سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. میرا جو ہے وہ یہ پوائنٹ ہے. لیکن ممکن ہے کہ لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس پر شرح صدر نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، اس سے علاج کرنا ضروری ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے. مستحب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ہے وہ اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. جو سنت کے اندر جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کے اندر کفایت ہے انشاءاللہ. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر بندے کو کسی چیز پر شرح صدر نہیں ہے تو اس سے پھر انسان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا. جب تک کسی چیز پر شرح صدر نہ ہو تو پھر اس سے، کیونکہ جب بندہ پھر اس کو پڑھتا ہے تو پھر بندے کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، دل کے اندر بھی یکسوئی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہو پاتا. تو آپ کے لیے میری نصیحت یہی ہے کہ آپ پھر سورہ فاتحہ کا اور دوسرے جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں انشاءاللہ. تو آج تو بات ہماری لمبی ہو گئی یہ آیات سکینت کے اس میں، لیکن چلیں کل ہم انشاءاللہ آگے سے کنٹینیو کریں گے. میں انشاءاللہ وہ لنک جو ہے وہ میں بھیج دوں گا گروپ کے اندر انشاءاللہ، آپ دیکھ لیجیے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ جزاک اللہ فیکم. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.